بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ پروگرام دہن میں زباں تمہارے لیے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج ہے اس کا سیمی فائنل راؤنڈ، جبکہ 8 انتخابی مرحلوں یعنی سلیکشن راؤنڈ سے ہوتا ہوا یہ مقابلہ، تقریری مقابلہ اب پہنچ چکا ہے سیمی فائنل راؤنڈ 1 میں، اور 3 وہ کنٹیسٹنٹ جو سلیکشن راؤنڈ میں اپنے ہم پلہ مقررین کو پیچھے چھوڑتے ہوئے، ان کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے سیمی فائنل راؤنڈ 1 تک پہنچ گئے ہیں، جن میں عاصم بلال جامعۃ الرشید سے تعلق رکھتے ہیں، حسن مرزا کراچی یونیورسٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، شہباز عارف تابانیز اسکول آف اکاؤنٹنسی ان کی پہچان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا بچہ، تینوں بہت تیار اور تگڑے ڈیبیٹرز ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج کون سا بچہ بہترین مواد، اچھے اظہاریے اور صحیح ادائی کے ساتھ گرینڈ فنالے میں اپنا نام لکھوانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ آج کے معزز ججز کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ممتاز عالم دین مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرما ہے، جناب شاہد مسعود صاحب حسب روایت پہلے ایپیسوڈ سے ہمارے ساتھ، اور ہمارے بہت عزیز جناب اشکار داور صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بچوں کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ آپ تینوں کا خیر مقدم ہے، اور میں آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آج کا جو موضوع دیا گیا ہے تقریر کا کنٹیسٹنٹس کو، وہ ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ اور ناظرین بتانا چلوں کہ گرینڈ فنالے میں ان بچوں کے لیے، ان ڈیبیٹرز کے لیے تقریری مقابلے کا ونر، سیکنڈ پوزیشن ہولڈر، تھرڈ پوزیشن ہولڈر، رنرز اپ کے لیے جناب سہیل شمس صاحب، ہمارے ہر دل عزیز اور محبوب شخصیت، ہم سب کی جانی پہچانی محترم المقام سہیل شمس صاحب کی جانب سے کیش پرائزز ہیں اور کچھ مزید انعامات جو ان کے ساتھ جائیں گے۔ سب سے پہلے مقرر یعنی عاصم بلال جامعۃ الرشید، سیمی فائنل راؤنڈ 1 دہن میں زباں تمہارے لیے، اور ان کا موضوع ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ رحمان کی صفت رحمانیت کا ظہور رحمت للعالمین میں محصور ہے صدر عالی وقار۔ تبھی تو حضرت نوح کو قوم نوح کی طرف مبعوث فرمایا گیا، الی عاد اخاہم ہودا کہا گیا، الی سمود اخاہم صالحہ ارشاد ہوا، الی مدین اخاہم شعیبہ فرمایا گیا، حتیٰ کہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للناس امامہ کا لقب مل گیا۔ مگر خالق کائنات کی تمام مخلوقات اور اس کے تخلیق کردہ تمام جہانوں کا احاطہ کرنے والی رحمت اسی نبی کا لقب بنی، جو 4 سو گونجتی نفسی نفسی کی صداؤں میں امتی امتی کا نعرہ متعارف کروائے گی، جن کے نام کے وسیلے سے حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی، جو مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کے لیے اسم اعظم بن گئے، جن کے رحمت ہونے کی گواہی تورات میں منہا من کے ذریعے دی گئی، جن کے رحمت ہونے کی گواہی انجیل میں فارقلید کے ذریعے دی گئی، اور تو اور صدر علی وقار خود خالق کائنات نے وما ارسلناک الا کے ذریعے آپ کے رحمت للعالمین ہونے پر مہر ثبت کر دی، تو پھر وہی ہیں جو نبیوں میں رحمت لقب پانے والے ہیں۔ صدر علی وقار اگر رحمت کا ظہور غلاموں کے لیے ہو تو سب سے زیادہ غلاموں کو آزاد کرنے والے ہمارے نبی، اگر رحمت کا ظہور خواتین کے لیے ہو تو عورت کو اس کا حق دے کر جنت کو اس کے قدموں تلے رکھنے والے ہمارے نبی، اگر رحمت کا ظہور بدترین دشمن کے لیے ہو تو فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کرنے والے ہمارے نبی، اگر رحمت کا ظہور سیاہ فاموں اور قبائلی تعصب کا شکار لوگوں کے لیے ہو تو حجت الوداع کے موقع پر کالے گورے اور عربی اجمی کا امتیاز ختم کرنے والے ہمارے نبی، اگر رحمت کا ظہور میرے، آپ کے اور تمام انسانوں کے لیے ہو تو راتوں کو اٹھ کر رو رو کر امت کے لیے دعا کرنے والے ہمارے نبی کہ آپ تو رحمت ہی رحمت ہیں جہانوں کے لیے، میرے جیسے بے عمل اور بے ٹھکانوں کے لیے کیسے کیسے دشمنوں پر رحم کھایا آپ نے، آگ سے کتنے ہی لوگوں کو بچایا آپ نے، کیونکہ آپ تو وہ ہیں جو نبیوں میں رحمت لقب پانے والے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین اکرام، بہت ہی خوبصورت انداز سے عاصم بلال
اپنی تقریر پیش کر رہے تھے، لیکن مقررہ وقت سے آگے بڑھ کر ظاہر ہے حد تجاوز ہو گیا اور تقریباً 26 سیکنڈ ان کی تقریر کا دورانیہ اضافی رہا۔ میں سب سے پہلے مفتی حسن نوید نیازی صاحب ایک تو آپ کو ویلکم بھی کرتا ہوں اور مختصر سی رائے لوں گا ان کی تقریر اوورال، ادائی، لہجہ، مواد، کیا فرمائیں گے؟ تقریر تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی کی، لیکن کچھ باتیں جو ہے وہ اصلاح طلب جو باتیں ہیں، بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں بیٹا، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ جب قرآن مجید کی آیت تلاوت کریں تو جو عربی طرز ہے یعنی معروف پڑھا جائے، مجہول نہ پڑھیں۔ جیسے آپ نے کہا نا للناس اماما، للناس نہیں للناسی، یعنی معروف پڑھیں قرآن آیت کو۔ دوسرا اسی طرح جو ہے قرآن آیت اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو قرآن آیت میں اس طرح تختی نہ کریں، اس طرح نہ کاٹیں کہ جس سے مفہوم خبط ہونے کا اندیشہ ہو۔ جیسے وما ارسلناک الا کے بعد آپ نے پوز کر دی اور آئے کہا کہ رحمت العالمین کا تاج سجا دیا۔ اب یہ آیت کو آپ نے اس طرح کاٹا نا، حسر کے، یہ حسر کا انداز ہے، بالکل ٹھیک، استثناء ہے، تو یہاں رحمت العالمین آیت پوری آپ کو ملا کے پڑھنی چاہیے تھی، پڑھ کے پھر آپ کہتے کہ رحمت للعالمین ہونے کا تاج سجایا۔ تو یہ تو دو باتیں ہو گئی، اور تیسری بات جو زیر و بم ہے، بم تو آپ کا ماشاءاللہ بہت عمدہ ہے، لیکن بم کے بعد جو زیر ہے نا، بم اور زیر اتار جائے، زیر کہتے ہیں اتارنے کو، چڑھاؤ بہت اچھا ہے۔ جب آپ اتارتے ہیں تو اتارتے ہوئے جو بیچ میں گریز آ رہا ہے نا، اس گریز پہ تھوڑی توجہ دیں، اس میں پود آ رہا ہے۔ اور آخری بات ارتعاش کے حوالے سے، باڈی جو ہے آپ کی باڈی لینگویج میں ارتعاش ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے اگلے کو تاثر ملے کہ شاید جو ہے وہ آپ پہ کوئی پریشر ہے، تو پریشر کا جو ہے وہ تاثر آپ اگلے کو نہیں ملنا چاہیے۔ آپ کے اندر کانفیڈنس لیول، جیسے آپ کے مواد سے کانفیڈنس پتہ چل رہا ہے، آپ کے باڈی ایکسپریشن سے بھی جو ہے وہ کانفیڈنس ہی ظاہر ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے جناب آشکار داور صاحب، کیا فرمائیے گا؟ عاصم بلال نے اچھی تقریر کی اور بالکل ریلیونٹ موضوع پہ رہے اپنے طور پہ، اور بڑا اچھا ان کا نفسی کی آوازوں میں جو امتی کی دعائیں آتی ہیں، بڑا خوبصورت پوائنٹ تھا وہ، بہت خوبصورت پوائنٹ آپ نے دیا کہ رحمت کا ظہور کی آپ نے مثالیں بیان کی کہ ایسا ہوا تو رحمت، ایسا ہوا تو رحمت، بڑا اچھا لگا آپ کا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اچھی جذباتی تقریر کی، پریزنٹیشن آپ کی اچھی تھی۔ تھوڑا سا اسے علامہ صاحب نے بھی کہا نا کہ اتار چڑھاؤ کا تھوڑا سا خیال رکھیں، باقی سب کچھ بہت سر۔ بالکل ٹھیک ہے جناب شاہد مسرور صاحب، آپ کی مختصر رائے۔ عاصم، جس طرح سے دیکھنے کے لیے یہ نا مختلف ڈائمنشنز ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے، ایک ڈائمنشن، ایکس سے ایک الگ ڈائمنشن ہے۔ اسی طرح عالم جو ہیں مختلف عالم ہیں، ایک عالم میں ہم ہیں اور کسی ایک عالم کے علاوہ بہت سارے عالمین کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ایسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، ہم صرف ایک عالم، ایک زمانے کی بات کرتے ہیں کہ جب آپ مبعوث ہو کر ظاہری طور پر اپنی ظاہری عمر کے اعتبار سے دنیا میں موجود تھے، اس کے بعد کیا کوئی عالم نہیں ہے؟ تو پھر رحمت للعالمین کیسے ہیں؟ میں گزشتہ مقابلوں میں بھی اس بات پر زور دیتا رہا ہوں کہ آپ اس ایک ماضی کے علاوہ حال کو شامل کریں کہ آج رحمت للعالمین کیسے ہیں۔ آج بھی تعلیمات ہیں نا، رہتی دنیا تک ہیں۔ جب ہم اپنی گفتگو سے یہ ثابت ہی نہیں کرنا چاہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہیں، آخری یعنی ابد تک، صحیح، تو بات کیسے بنے گی؟ بالکل صحیح۔ another debater of first semi final round یعنی second contestant حسن مرزا from کراچی یونیورسٹی۔ خدا کی دو صفات ہیں جن کا مظہر میرے نبی پاک کی ذات اقدس ہے صدر علی وقار، کہ اس رحمان اور رحیم خدا نے نوع بشر کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے۔ حضرت آدم سے چلا نبوت کا یہ سلسلہ، جب آدم ثانی حضرت نوح تک آیا تو ان کی قوم کی ناقدری کے سبب خدا نے پانی کا ایسا طوفان بھیجا کہ خطہ ارضی پر پوری انسانیت ملیا میٹ ہو گئی۔ پھر نبوت کا سلسلہ جب حضرت ہود تک آیا تو قوم عاد کی نافرمانی کے سبب انہیں بھی ان کی سرکشی کی سزا دی گئی۔ قوم سمود بھی روش عاد پر چلتے ہوئے اونٹنی کے قتل کے سبب عذاب خدا سے دوچار ہوئے۔ نبوت کا یہ سلسلہ جب مدین حضرت شعیب تک آیا تو ناپ تول میں کمی کے سبب وہ بھی عذاب خدا میں مبتلا ہوئے۔ حضرت لوط کی قوم تو ہر قسم کے اخلاقی پہلو سے بے بہرہ تھی کہ خدا نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں بھی ان کے انجام تک پہنچایا۔ گویا حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک رحمت خدا پہ عذاب خدا غالب رہا۔
مگر ٹھہریے ذی وقار کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے میرے آقا دو جہاں بھی ہیں، کہ طائف کی وادیوں میں اپنا خون آلود وجود اور رنجیدہ قلب لیے عذاب کے فرشتے کی موجودگی میں دعائے خیر مانگی۔ یہی سبب ہے کہ امت محمدیہ قیامت تک اجتماعی عذاب سے محفوظ ہے۔ وہ پیکر رحمت جنہوں نے فتح مکہ میں عام معافی کا اعلان کر کے سب کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا، اور آج بھی وہ شفیق ہستی سنہری جالیوں کے اس پار سے ہم پر اپنی محبت اور شفقت کے پھائے رکھتی ہے کہ باد رحمت انہی کے سبب ہے چلی، ان کے نغمے ہے پڑتا خود رب جلی۔ یوں تو آدم سے عیسیٰ سبھی تھے نبی، پھر بھی رحمت کی کنجی انہی کو ملی، پھر بھی رحمت کی کنجی انہی کو ملی۔ آپ سب کی سماعت ہوگا، بہت شکریہ۔ جی ناظرین اکرام، یہ تھے سیکنڈ کنٹیسٹنٹ آف سیمی فائنل راؤنڈ، اور اپنے دیے گئے وقت میں اپنی تقریر کی۔ عاصم نے بھی بہت اچھی کی اور حسن مرزا نے بھی بہت اچھی کی، لیکن منصفین بتائیں گے کہ کیا تاثر قائم کر سکے۔ سب سے پہلے جناب آشکار داور صاحب۔ حسن مرزا آدھا وقت تو لے گیا، پچھلے نبیوں کی امتوں پہ عذاب آیا، بالکل ٹھیک، ایسا ہوا۔ پھر آپ موضوع پہ آئے اور آپ نے اینڈ اچھا کیا، رحمت کی کنجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاں عذاب الہی آنا تھا وہاں پہ دعائے رحمت آپ نے کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ادائیگی اچھی ہے، تھوڑی سی اور کوشش کریں، انشاءاللہ بہتری ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب۔ دیکھیں ماشاءاللہ جو ہے وہ ادائی تو بہت اچھی تھی اور ساری چیزیں ہی اچھی ہیں۔ دو باتیں جو ہے وہ قابل توجہ تھیں۔ ایک تو یہ کہ بیچ میں ایک جگہ جو ہے پوز اس طرح لیا کہ جس سے لگا کہ گڑبڑ آ گئے ہیں، بالکل، تو یہ جو پوز تھا اس کو تھوڑا کنٹرول کریں۔ اور دوسری بات بیٹا، یہ جو آپ نے یہ جملہ استعمال کیا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک رحمت خدا پہ عذاب خدا غالب رہا ہے، یہ جملہ درست نہیں۔ رحمت خدا غالب ہی رہی ہے شروع سے لے کر آج تک۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں بالآخر عذاب آیا اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے، اور یہاں حضور کی رحمت ایسی ظاہر ہوئی اللہ کی طرف سے کہ عذاب اجتماعی نہیں آیا۔ لیکن جو غالب والی بات ہے، غالب تو رحمت ہی رہی ہے ہر دور کے اندر۔ بالکل صحیح۔ شاہد مسرور صاحب کیا فرمائیں گے، کیا جملے ہوں گے آپ کے؟ مفتی صاحب نے وہی بات کہہ دی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا آپ کی تقریر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام یا رسول دنیا میں تشریف لائیں، ان تمام کی امتوں پہ اللہ تعالیٰ غضبناک رہا۔ ایسا کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ تو ڈھیل دیتا رہا، جی میرا پرسپیکٹیو یہ ہے، وہ بھی انبیاء تھے، نبی تھے، رسول تھے، ان کی امتیں بھی اللہ تعالیٰ کو تو وہ لوگ بھی پسند ہے، ان کو بھی رزق دیتا ہے کہ جو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ میرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ انسانیت کبھی ملیا میٹ نہیں ہو سکتی۔ بالکل صحیح۔ اور ہمارے آخری یعنی تھرڈ اینڈ لاسٹ کنٹیسٹنٹ آف سیمی فائنل راؤنڈ، دہن میں زباں تمہارے لیے، اور ان کا بھی موضوع ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ تشریف لاتے ہیں شہباز عارف، تابانیز اسکول آف اکاؤنٹنسی۔ ان گنت فضیلتوں کے ساتھ تمام انبیاء کی فضیلتیں بھی موجود ہوں، وہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہے صدر علی وقار، جو سرتابہ قدم پھول ہیں، جن کے لب پھول ہیں، دہن پھول ہے، ذقن پھول ہے اور بدن پھول ہے، جنہیں نبیوں میں رحمت کا لقب رب ذوالجلال نے عطا فرمایا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ صدر علی وقار، اس آیت میں لفظ ما نافیہ ہے اور لا الا اس بات میں استعمال ہوا ہے۔ جب نفی کے بعد اس بات آئے تو جو حسر غالب آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام عالمین میں رحمت بنا کر بھیجا ہے، صرف آپ ہی رحمت ہیں، نبی ہے تو رحمت، رسول ہے تو رحمت، ہادی ہے تو رحمت، قاسم ہے تو رحمت، ہر حال میں ہر اعتبار میں آپ ہی رحمت ہیں۔ یا اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ یہ اعزاز آپ کا ہے، یہ شرف آپ کا ہے کہ صدر علی وقار، رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، تربیت کرنے والے کو، تربیت کا مطلب پالنا، پالنے کے لیے رحمت لازم ہے، جو یہ ثابت کرتی ہے جہاں جہاں رب مصطفیٰ کی ربوبیت ہوگی وہاں وہاں میرے آقا کی رحمت ہوگی، جہاں جہاں رب مصطفیٰ کی ربوبیت ہوگی وہاں وہاں میرے آقا کی رحمت ہوگی۔ کہ صدر علی وقار، میں قربان جاؤں اپنے آقا کی رحمت پر، جو ہمارے داد رس ہیں، جانوروں کے فریاد رس ہیں، میں قربان جاؤں اپنے آقا کی رحمت پر، جو فرشتے ان پہ درود بھیجے وہ رحمت الہی کے حقدار ٹھہرے، میں قربان جاؤں اپنے آقا کی رحمت پہ۔ انت فیہم نے عدو کو بھی دامن میں لیا ہے، انت فیہم یعنی ان کے ہمارے درمیان
موجود ہونے کے سبب آج بھی ہم پہ اجتماعی عذاب آیا نہیں ہے. انہوں نے ہمیں اتنا دیا ہے, بن مانگے دیا ہے, دامن میں ہمارے سمایا نہیں ہے کہ میں قربان جاؤں اپنے آقا کی رحمت پر, جنہوں نے مجھے ایمان دیا, قرآن دیا, رحمان دیا. ایسا کچھ نہیں جن کے سبب میں نے کچھ پایا نہیں ہے کہ میں قربان جاؤں اپنے آقا کی رحمت پر. ماں سوائے اللہ تمام عالمین کو میرے آقا کی رحمت کی حاجت ہے. وہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے, وہ وجود کائنات ہے, وجود سید الموجودات ہے کہ زمین و زمان, مکین و مکان, چنین و چنا, بنے دو جہاں, دہن میں زباں, بدن میں ہے جاں, ہمائے یہاں, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. عطائے عرب, جلائے کرب, فیوز عجب, بغیر طلب ہے کس کے سبب, برب جہاں تمہارے لیے, برب جہاں تمہارے لیے. جی ناظرین اکرام, یہ تھے ہمارے تھرڈ اینڈ لاسٹ کنٹسٹنٹ آف فرسٹ سیمی فائنل راؤنڈ دہن میں زبان تمہارے لیے, اور یہ تھے شہباز عارف. بہت اچھی تقریر, مواد بھی کسی حد تک بہت خوبصورت تھا, لیکن یہ میرے مطابق ہے, میرے منصفین کے مطابق مواد کیسا تھا. شعری سہارے بطور استعارے انہوں نے استعمال کیے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کی تقریر کا کیا تاثر قائم ہوا ہے. جناب شاہد مسرور صاحب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں. اسی وجہ سے جتنے بھی رسول اور انبیاء علیہ السلام تشریف لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کو مختلف صفات اللہ تعالیٰ نے تفویض فرمائی. یہ رحمت کا سب سے بڑا جو ہے وہ ثبوت ہے. ایسا ہی ہے نا, توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے. رحمت تھی تب بھی جب آپ ظاہری طور پہ تشریف نہیں لائے تھے, اور رحمت اب بھی ہے. جزاک اللہ. جی مفتی حسن نوید نیازی صاحب. ماشاءاللہ بہت زبردست جو ہے وہ تقریر کی, ادائی بھی اچھی تھی, اشعار پر بھی جو ہے اچھی گرفت تھی, اور اشعار کو نثر کی صورت میں پڑھا ہے, اچھے انداز میں پڑھا ہے. بس ایک بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شعر پڑھا آپ نے بیٹا, نثر میں ہی پڑھ رہے تھے آپ, فیوز عجب سے پہلے جو آپ نے کہا کہ جلائے کرب, تو یہ یہاں پہ جلائے کرب جیم کے زیر کے ساتھ نہیں ہے, یہ جیم کے زبر کے ساتھ ہے. جلائے کرب یعنی تکلیف کو جلانا, دور کرنا. جلانا چمکانا مراد نہیں ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو یہ جلائے کرب ہے. باقی مجموعی طور پہ بہت اچھی تھی, اور جو پہلے جو آپ نے آیت کے تحت حسر والی جو تشریح کی وہ بھی عمدہ تھی, لیکن اس سے کسی کو وہم ہو سکتا تھا, تو اس لیے آپ کو اس کا ازالہ ویسے ایسے موقع پہ کر دینا چاہیے کہ جب آپ نے کہا نا کہ حضور ہی رحمت ہیں, اس کا معنی یہ نکل رہا ہے, تو بات تو ٹھیک ہے, لیکن دوسروں کی رحمت کی نفی کا ذہن نہ جائے کسی کا, تو آپ یوں کہیں تمام عالمین کے لیے حضور ہی رحمت ہے. ماشاءاللہ. آشکار داور صاحب, آپ سہمت ہیں؟ شہباز عارف بہت اچھا مواد پیش کیا آپ نے, اشعار اچھے پیش کیے, موقع کے حساب سے استعارے بھی اچھے استعمال کیے. ہمارے کمنٹس کبھی لیٹ ڈاؤن کرنا نہیں ہوتا کسی کو, تھوڑا اصلاح بالکل صحیح ہوتا ہے. تھوڑا سا بیٹا آپ بہت زیادہ جذباتی ہو گئے تھے اپنی ڈیلیوری میں نا, اس طرح ہو گئے تھے کہ آپ کا لعاب دم شاورنگ کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا. اس چیز کا تھوڑا خیال کیا کریں. باقی سلیکشن راؤنڈ میں بھی آپ نے اس پر تنبیہ کی تھی, مجھے یاد ہے. ٹھیک, تھینک. بار طور فیصلہ ہو چکا, اور فائنل راؤنڈ کے لیے کوئی ایک ہی ظاہر کنٹسٹنٹ ہے کہ جس نے سفر کرنا ہے, اور باقی دو نے پھر کسی اور موقع پر پارٹیسپیٹ کرنا ہے, کیونکہ ظاہر ہے جو بچے ون کر جائیں گے اس ایونٹ کے اس مقابلے میں, دوبارہ اس ایونٹ کے اس مقابلے میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پائیں گے, لیکن جو رہ جائیں گے ان کے لیے مواقع اور بھی ہوں گے. بہر کیف آج کے اس مقابلے کے جو سلیکٹڈ کنٹسٹنٹ ہیں عاصم بلال, حسن مرزا, شہباز عارف میں سے, وہ ہیں شہباز عارف. شہباز عارف گرینڈ فنالے کے لیے سلیکٹ کر لیے گئے ججز کی جانب سے. میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. سب سے بہترین مواد اکارڈنگ ٹو دا ٹاپک وہ شہباز عارف ہی کا تھا, اور لہجہ تینوں کا ہی بہت اچھا تھا, لیکن مواد بہت اچھا ہونے کی وجہ سے چند نمبرز کے ساتھ شہباز عارف آج کا مقابلہ جیت گئے ہیں. ناظرین, آج کے سیمی فائنل راؤنڈ دہن میں زباں تمہارے لیے سے اپنے میزبان سید سلمان گل کو اجازت دیجئے. ہر رات تیرے گیسوئے عنبر فشاں کی یاد, تیرے لبوں کی آئینہ بردار ہے سحر, آیات تیرے حسن خد و خال کی مثال, واللیل تیری زلف ہے رخسار والقمر, والعصر زاویہ ہے تیری چشم ناز کا, والشمس تیری گرمی انفاس کا شرر, یاسین تیرے نام پہ الہام کا غلاف, طٰہٰ تیرا لقب ہے, شفاعت تیرا ہنر, تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں, بعد از خدا بزرگ توئی, قصہ مختصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.